إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا اور گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی زیادہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت انسان کے اوپر اللہ کی یہ ہے، سب سے بڑی نعمت انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ اس نے اس کو ہدایت دینے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا اور کتابوں کو اتارا۔ اور ہم لوگوں پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہم کو اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم دن رات اللہ کا شکر ادا کریں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا شکر ادا کر سکیں۔ تو شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں، اللہ کی بات مانیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ہر وقت خوش کرنے کے لیے کوشش کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہو۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ کہا اللہ کے رسول کوئی تیاری ویاری نہیں ہے زیادہ، لیکن میرے پاس ایک چیز ہے کہ انا احب اللہ و رسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے۔
مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمیں سب سے زیادہ اچھی لگی کہ قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم اللہ رسول سے، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کیا ہے، اسلام سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، اس کو مزہ آ گیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا جو ان تین باتوں سے راضی ہو جائے۔ اس بات سے راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، دل سے راضی ہے، اس بات سے خوش ہو گیا۔ اور دوسرا وبالاسلام دینا، یہ اسلام میرا دین ہے، اس بات سے راضی ہو، دل سے خوش ہو، مطمئن ہو۔ اور تیسری بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، ایمان اس کو مل گیا، اس کو ایمان مل گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو آواز صحیح طرح نہیں آ رہی، کسی بچی یا بچے کو، چھوٹے کو بھیج کر بتا دیں تاکہ کوئی سیٹنگ کی جا سکے۔ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، گویا کہ وہ پکا مومن ہے، بہترین مومن ہے۔ تین چیزیں اگر کسی آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ مومن ہے، پکا ٹھیک ٹھاک مومن ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما، کہ پہلی چیز اس کو یہ ہو، اس کے دل میں اس کو اللہ اور اس کا رسول اتنا محبوب ہو کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہو، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پسند ہو۔ اور دوسرا کہ وہ یہ ہو اس کے دل کا جذبہ ان یحب المرء ولا یحب الا للہ، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے پیار کرے، محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے، کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے، خون کا رشتہ نہیں، مال کا رشتہ نہیں، دنیا کا اور رشتہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ نیک صالح آدمی ہے، دیندار ہے، صحیح عقیدے والا آدمی ہے، میں اس سے محبت کروں، اس سے دوستی کروں، میرے اس سے تعلقات ہونے چاہیے، مجھے اسے اسلام سیکھنا چاہیے۔ نفرت کرے، دور ہو تو یہ برا آدمی ہے، یہ گنہگار ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے۔ اور تیسری بات، اس کو اسلام چھوڑنا اتنا برا لگے، اسلام کا کوئی حصہ چھوڑنا اتنا برا لگے کہ وہ آگ میں جانا برداشت کر لے، آگ میں جانا برداشت کر لے، لیکن اسلام کو چھوڑنا اس کو برداشت نہ ہو۔ جس آدمی کے دل کی یہ کیفیت ہے وہ مومن ہے، پکا مومن، ٹھیک ٹھاک مومن۔ ہاں، تو اب ہم چیک کریں کیا ہم واقعی مومن ہیں یا کوئی گڑبڑ ہے، چیک کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا بتائی کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہو، اچھا لگے۔ مطلب کیا کہ اسلام ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگے، ہاں، اسلام ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں حق ہمیں مل جائے، قرآن کی آیات مل جائے، میرے خلاف جا رہی ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ حدیث میرے مزاج کے خلاف ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن
میں کہتا ہوں یہ اسلام ہے، یہ قرآن و سنت ہے، یہ وحی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. میں اپنی بات چھوڑ دوں گا، اپنی رائے چھوڑ دوں گا، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی جماعت، اپنا علاقہ چھوڑ دوں گا، لیکن قرآن و سنت نہیں چھوڑ سکتا. قرآن و سنت نہیں چھوڑ سکتا. اس کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو کہ یہ چیز مجھ سے گم تھی، مجھے مل گئی، میرے بدترین دشمن کے پاس مل گئی ہے، اب یہ میری ہے. میں ایک منٹ نہیں رکوں گا اس کو لینے کے لیے، یہ میری ہے. یہ ہے اسلام کا جذبہ. لیکن اگر ہمیں آیات کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کو دیکھ کر جو میرے خلاف ہے، میرے عقیدے کے خلاف، میرے نظریے کے خلاف، میری جماعت کے خلاف، میرے علاقے کے خلاف ہے، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ کیوں آ گیا؟ میں اس کی تعویلیں کروں، اس کو نہ مانوں. بھائی شادی ایسے ہی ہوتی ہے، زمانہ آگے بڑھ گیا، اب شادیاں ایسے نہیں ہو سکتی، وہ زمانہ ختم ہو گیا. تعویلیں کروں، اپنی مرضی کروں، تو مجھے اللہ اس کا رسول پسند نہیں ہے. مجھے اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں ہے. اب چیک کریں، جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کئی جگہ کہی ہے، کئی جگہ. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. مطلب کیا؟ فاحبط اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. کیوں؟ کہ جو ہم نے اتارا ہے، جو ہم نے وحی بھیجی ہے، جو اسلام بھیجا ہے، قرآن و سنت جو بھیجا ہے، یہ ان کو اچھا نہیں لگتا. یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ منافقین، جو اس وقت وہاں کے مدینہ میں منافقین تھے، اور دوسرے جو لوگ تھے ویسے کہتے تھے مسلمان ہیں، سارے مل رہتے تھے، لیکن جب وحی آتی اور ان کے خلاف جاتی، کوئی اللہ کے رسول حکم جاری کرتے جو ان کے خلاف ہو، تو وہ ان کو بڑا ناپسند آتا، اچھا نہیں لگتا. یہ کیوں کہا گیا؟ ماننے کے لیے دل نہیں چاہ رہا، تعویلیں کرنا، حجتیں کرنا، کبھی کیا کبھی کیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ذالک بأنہم کرہوا، ان کو اچھا نہیں لگتا وہ اسلام جو وہی ہم نے بھیجی ہے، اس لیے ہم نے ان کی ساری نیکیاں برباد کر دی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جب کوئی شخص وحی سے نفرت کرتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے، دل سے نہیں پسند کرتا، اچھا نہیں لگتا، تو اس جرم کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اس کی پچھلی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. فاحبط کا معنی اللہ نے قرآن میں کہا 18 نبیوں کا نام لے کر کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ نبی بھی اگر شرک کرتے، ان کے اعمال بھی ہم ڈیلیٹ کر ختم کر دیتے، برباد ہو جاتے ہیں. یعنی پہلی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں شرک کی وجہ سے. اور یہاں اللہ اس بات کی وجہ سے کہ ان کو اسلام اچھا نہیں لگتا، وحی اچھی نہیں لگتی، ہم ان کی نیکیاں برباد کر دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج پڑھ رہے ہوں، لیکن جب کوئی حدیث آئے، کوئی آیت آئے، ہمیں یہ لگے جی یہ میری تنظیم کے خلاف، میری جماعت کے خلاف، میرے علاقے والوں کے خلاف، میری سوچوں کے خلاف، اور ہم اس کو چھوڑ دیں، اس کو ہم نہ مانیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ہمارے کہیں اعمال برباد نہ ہو جائیں. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے باتیں کرتا ہوں. کسی کو میری بات بری لگے، میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کرتا، میں کسی کے خلاف تقریر نہیں کرتا. یہ یاد رکھنا. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے قرآن و سنت کی کچھ صحیح باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ غور کریے گا میری باتیں سننے کے بعد، صحیح ہے یا غلط ہے، بس غور کرنا، ماننا نہ ماننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے فرقے باری سے منع کیا ہے، فرقے بازی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہوا ہے کہ اس امت کے 73 فرقے بھی بنیں گے. اور اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے فرقے نہیں بننا. اور اللہ کے رسول نے کہا فرقے بنو گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. اب ہم فرقہ ہیں کہ نہیں؟ فرقہ کہتے کسے ہیں؟ فرقے کی تعریف کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے تاکہ ہم فرقہ نہ ہوں، اس سے دور رہیں، چونکہ فرقے جہنم میں جائیں گے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے فرقے کہتے کسے ہیں. فرقہ اسی کو کہتے ہیں جو
کسی کی رائے، کسی کی سوچ، کسی کا نظریہ، کسی کا اجتہاد، کسی کی فکر، وہ ایک فکر کو لے کر اس میں لوگ جمع ہو کر اس کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں. یہ ایک فکر ہے، میری رائے ہے، میری سوچ مانو، میرا نظریہ مانو. یہ کیا ہے؟ پھر لوگ اس پر جمع ہو جائیں، اس کی طرف بلائیں. یہ کس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں فرقہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ فرقہ. اور اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی طرف دعوت دینا، اور قرآن و سنت کی طرف. مثلا صحابہ، تابعین، علماء، محدثین، ائمہ اربع اور جتنے علماء یہ وراثت الانبیاء، انبیاء کے وارث لوگ، یہ اسلام کی طرف بلاتے ہیں. اسلام ہم تک پہنچاتے ہیں، اسلام پہنچاتے ہم تک بلاتے ہیں. لیکن اس اسلام کی طرف بلانا، اس کی طرف دعوت دینا، قرآن و سنت کی طرف، وحی کی طرف، یہ فرقہ بازیت نہیں ہے. فرقہ بازیت کب شروع ہوتی ہے؟ کہ آیات ادھر ہو، حدیث ادھر ہو، دوسرے کسی آدمی کی، محدث کی، امام کی، انسان کی سوچ دوسری طرف ہو، وہ کہے اس کی طرف آؤ، اس آدمی کے نظریات کی طرف آؤ، اس کی سوچوں کی طرف آؤ. یہ فرقہ بازیت. یہ کیا فرقہ بازیت ہے؟ کیا وہ کسی شخصیت کی طرف بلاؤ، اجتہاد کی طرف دعوت نہیں دینی جائز نہیں ہے، کسی کی رائے کی طرف دعوت دینی جائز نہیں ہے. یہ اسلام کا دعوت وحی کی طرف دینی ہے، قرآن و سنت کی طرف دینی ہے. دعوت کبھی کسی کے اجتہاد، رائے، سوچ کی طرف نہیں دینی. اس آدمی نے ایک نئی سوچ نکالی ہے، مانو یہ بڑی زبردست ہے، نہیں، دعوت نہیں دینی. اس کی طرف لوگوں کو نہیں بلانا. بلانا کس کی طرف ہے؟ حق کی طرف، اسلام کی طرف، قرآن و سنت کی طرف. اور اگر اس کی رائے کی طرف بلانے شروع ہو گئے، وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے، تو یہ فرقہ بازی شروع ہو جاتی. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقے نہ بنو، سارے مل کر اللہ کی رسی کو اپنا لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ کی رسی اسلام ہے، وحی ہے، یہ قرآن ہے، یہ احادیث نبویہ ہیں، یہ اللہ کی رسی ہے. فرقوں میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف نہیں کرنا، اللہ کی رسی کو پکڑو. جیسے اللہ کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اختلاف ہو جائے پھر اللہ رسول کی طرف آ جاؤ. مثلا اختلاف ہے، اب بہت دنیا اختلاف کر رہی ہے، سب کے الگ عقیدہ ہیں، نظریہ ہیں، سوچ ہیں، کوئی کس طرف بلا رہا ہے، کوئی کس طرف، کوئی کس طرف، کوئی کس طرف. قرآن و سنت یہاں ہے. تو قرآن اسلام کا کیا حکم ہے؟ اللہ رسول کے پاس آؤ. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. مثال کے طور پر سمجھانا ہے، طلب نہیں کر رہا. اللہ نے یہ نہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ امام شافعی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ احمد بن حنبل، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ امام ما، کہ سارے مل کر امام شافعی کی رسی کو پکڑ لو، احمد بن حنبل کی رسی کو پکڑ لو، یا پاکستان کسی بڑے شاہ ولی اللہ کی رسی کو پکڑ لو، امام بخاری کی رسی کو پکڑ لو، ابن تیمیہ کی رسی کو پکڑ. ایسا نہیں کہا. اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ اللہ کی رسی کو پکڑو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی میرے بھائیوں، اللہ کی رسی جو ہے وہ ہے قرآن و سنت، وحی. جب یہ اللہ کی رسی ہے، ہم نے اس کو پکڑنا ہے، اس پہ محبت کرنی ہے، تو کیا بات کہنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن کہہ دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. کیا کوئی آیت ایسی ہے، کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 4 صدیوں تک تو مسلمان کیا کریں؟ اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کو پکڑیں. 4 صدیوں کے بعد 4 امام ہوں گے، ان کی تقلید شروع کر دینا. کوئی حنفی ہو جانا، کوئی شافعی ہو جانا، کوئی مالکی ہو جانا، کوئی مالکی ہو جانا، کوئی حنبلی ہو جانا. پھر ان کو نہیں چھوڑنا، جم جانا، پھر جم جانا، ان کو نہیں چھوڑنا. کیا کوئی آیت ایسی ہے؟ چونکہ یہ 4 صدیوں کے بعد کام شروع ہوا ہے. پہلے تو اختلاف کی شکل میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو، ٹھیک ہے، ائمہ اربع کے دور میں، اس کے بعد. لیکن 4 صدیوں کے بعد یہ حکم ختم ہو جائے گا. اب نیا سلسلہ شروع ہوگا. کیا؟
کہ کچھ حنفی، کچھ شافی، کچھ مالکی، کچھ دیوبندی، کچھ بریلوی، کچھ فلاں کچھ فلاں کچھ فلاں، ایسا کچھ ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ جو حکم 1400 سال 1500 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے۔ اختلاف ہو جائے، کوئی یہ ہو جاؤ کوئی یہ ہو جاؤ نہیں ہے، کوئی کیا کچھ بھی نہ ہو، سب کو چھوڑ کر وحی کی طرف آ جاؤ، قرآن و سنت کی طرف آ جاؤ۔ ناراض نہیں ہونا، میری بات صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، غور کرنا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ ایک اور مثال کے طور پر آپ کو بات سمجھاتا ہوں، چونکہ مشکلات بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، یہ باتیں کیے بغیر بات پوری سمجھ نہیں آتی، اشاروں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں۔ مثلا ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، 5 قول ہے 5 نماز میں۔ ایک یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھو امام مالک کے نزدیک، ایک یہ ہے کہ ناف کے نیچے باندھو اناف کے نزدیک، حنبلیوں کے ہاں یہ ہے کہ پیٹ کے اوپر باندھو، شافیوں کے اوپر کے نزدیک ہے کہ ہاں سینے پر باندھو، اور 5واں قول ہے جہاں مرضی باندھو، چھوڑو سینے پہ باندھو، باندھو نہ باندھو، پیچھے آگے جیسے مرضی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 5 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ 5۔ سارے بڑے امام ہیں، سارے اونچے ہیں، تو ان میں صحیح کون ہے؟ ذرا سارے صحیح نہیں ہو سکتے، چھوڑنے والا بھی، باندھنے والا بھی، پھر ناف کے نیچے، پیٹ پر، سینے پر، ان میں کوئی صحیح غلط کیسے پتہ چلے؟ اصول یہ ہے اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کے پاس آؤ۔ اب ہم حدیثوں کو جب دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میں نے پڑھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی ہم کتب حدیث میں دیکھیں گے کہ کیا کوئی حدیث ہے باندھنے کے اوپر؟ جی حدیثیں ہیں، ان میں سے 3 حدیثیں ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی، حدیث حلب، حدیث طاؤس، حدیث وائل ابن حجر، تینوں صحیح حدیثیں۔ کہاں پر ہاتھ باندھنے؟ سینے پر، وضع علی صدرہ، سینے پر رکھے۔ جب یہ 3 حدیثیں موجود ہیں سینے پر باندھنے کی، تو لڑائی ختم ہو جانی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ لڑائی ختم ہو جانی چاہیے، سینے پر باندھیں۔ اور قرآن کا حکم ہے، اختلاف ہو گیا چھوڑنا باندھنا اوپر نیچے، تو حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ علی صدر ہی، سینے کے اوپر، سینے پر، تو ہمیں باندھنی چاہیے۔ تینوں صحیح حدیثیں ہیں۔ بہرحال اختلاف ہو گیا، ہم تو کچھ نہیں کہتے، طریقہ کار تو یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھو، رفع یدین کریں نہ کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں نہ پڑھیں، آمین کہیں نہ کہیں، سب سے پاؤں ملائیں نہ ملائیں، یہ جتنی چیزیں ہیں اختلاف ہے نا، اختلاف تو ہے، کوئی کہتے ہیں کرو کوئی کہتے ہیں نہ کرو، بھائی اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، اختلاف ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ کہاں پر لکھیں گی؟ کہاں سے ملیں گی یہ حدیثیں؟ کہاں ملیں گی ہمیں؟ بھائی آپ کے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے پوچھیں، حدیث نمبر نیٹ پہ موجود ہے، موبائل چلاتے ہیں، لکھیں اوپر حدیث، سامنے نیچے آ جائے گی کہ رفع دین کی حدیثیں بخاری میں ہیں یا نہیں ہیں، مسلم میں ہیں کہ نہیں، ترمذی نسائی ابن ماجہ میں ہیں کہ نہیں، کتب حدیث میں ہیں کہ نہیں ہیں، تو عمل کر لو، لڑائی ختم ہے، کوئی کسی سے کوئی بحث ہے نہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہے، تو مسئلہ ختم ہے۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں بھائی بڑے کو دیکھنا چاہیے، سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں، پھر امام مالک ہیں، پھر شافعی ہیں، پھر احمد بن حنبل ہیں، امام مالک سب سے بڑے ہیں تو اس لیے یہاں نیچے باندھنا چاہیے۔ صحیح ہے بھائی، بڑوں کی بات ماننی چاہیے، لیکن اگر تھوڑا سا اور غور کر لو، اللہ کے رسول تو ان سے بھی بڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پہلے ہیں، ان کی بات ایسی سند سے ثابت ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی، ایسی شرائط کے ساتھ، ایسی گارنٹی کے ساتھ وہ حدیثیں، وہ دین ہمارے پاس محفوظ ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ کافر ہو یا مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا، ایسی گوئیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہم بڑوں کا مانتے ہیں، بڑوں کا احترام کریں گے، لیکن وحی کی اہمیت ان سے بھی بڑی ہے، قرآن و سنت اللہ کے رسول بڑے ہیں، انہوں نے کیسے پڑھی، نماز نبوی کیسے ہے، اگر وہاں سینے پہ ہاتھ ہے، رفع دینا ہے، امین ہے، تو ہمیں کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ لڑائی کیا ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟
اگر اسلام اچھا لگتا ہے، یہ اس کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، مل گئی حدیث، بس یہی میری دوڑ یہاں ختم، میرا مقصد ختم. حدیث ملنے تک لڑائی تھی، حدیث ملنے تک لڑائی تھی، مل گئی، مسئلہ ختم. صحیح، جھگڑا یہاں ختم ہو جاتا ہے نا مسلمان کا، بس ختم ہونا چاہیے، آگے نہیں جانا چاہیے. ایک تھوڑا سا واقعہ ہے. ایک آدمی دنیا دار تھا، کسی کی تقریر سنی، کسی نے واعظ و نصیحت کی، اس نے کہا میں بھی قرآن و سنت کو پڑھوں. اس نے اس کے ایک قرآن خرید کر دے دیا، ایک حدیث، وہ پڑھنا شروع ہو گیا. پڑھتا رہا. کہنے لگے بھائی یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیثیں ہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے. اس نے کہا کیا تم الٹی باتیں کرتے ہو، یہ ہمارا دین نہیں ہے. اس نے کہا جو یہ دین ہے نا، جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس قرآن میں اور حدیثوں میں، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے. اس نے کہا کیسے ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھو، قرآن تو یہ سکھاتا ہے صرف اللہ سے مدد مانگو، یہاں کچھ ہے، حدیثیں یہ کہہ رہی ہیں، ہم کچھ کر رہے ہیں. یہ تو کوئی الگ مسئلہ ہے، الگ چیز ہے. اس نے کہا کسی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں. مولوی صاحب ان کا مسئلہ سمجھ گئے. انہیں کہا اس کتاب کو چھوڑو، تم یہ لے کر جاؤ، یہ شرح والی بخاری ہے، تشریح والی بخاری ہے، یہ شرح والا قرآن ہے، اس کی تفصیل ہے، پورا سسٹم دیا ہوا. وہ لے آیا، پڑھنا شروع ہو گیا. کچھ عرصہ پڑھا، پھر گیا اسی مولوی صاحب کے پاس. مولوی صاحب یہ سینٹر میں ایک لکیر لگی ہوئی ہے، اوپر جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو اس میں لکھی ہوئی تھی، نیچے اس کے اپوزٹ ہے. اوپر ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگو، نیچے لکھا ہوا ہے کہ نہیں، گھما پھرا کر یہ بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، اوپر کچھ نیچے کچھ ہے، دونوں میں تضاد ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ان میں سے سپریم کون ہے، بڑا کون ہے، اونچے درجے والا کون ہے، تاکہ میں اس کی بات مانوں. اس لکیر سے اوپر یا نیچے؟ ایک نیچے تشریح لکھی ہوئی ہے نا، حوالہ دے کر لکیر لگا کر نیچے ہوتی، ایک اوپر ہے. اوپر نیچے کے خلاف ہے، دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا، ایک پر کرنا ہے. جب ایک پر کرنا ہے تو ان میں سے جو بڑا ہوگا اس پر عمل کروں گا. اس نے کہا کیا باتیں کرتے ہو یار، اللہ کے رسول کی حدیثوں سے بڑا کون ہوگا؟ یہ اوپر تو آیات ہے، نیچے تشریح ہے. وہ کہتا ہے کیسی تشریح ہے؟ آیات کہتی ہے یہ کرو، نیچے لکھا یہ نہ کرو. حدیث کہتی ہے یہ کرو، کہتے نیچے کہتے نہ کرو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کتابیں میری دے، یہ اپنی لے، نکل یہاں سے باہر. میرے بھائیو، حقیقت کچھ ایسی ہے، حقیقت کچھ ایسی ہے. آیتیں کچھ بتاتی ہیں، حدیثیں کچھ بتاتی ہیں، اور ہم کر کچھ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک وہ اسلام ہے جو اوپر سے آیا، ایک وہ ہے جو بعد میں بنا. دونوں کا جب آپس میں ٹکراتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چھوڑ کر اس کو بنائیں اور پھر خوش ہوں، اس سے راضی ہوں تاکہ جنت ملے. صحابہ کیسے مانتے تھے؟ صحابہ کیسے مانتے تھے؟ میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ مسئلے سمجھائے ہیں، لیکن شاید میں عاجز ہوں آپ کو سمجھانے سے. میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، نہ وہ زبان ہے، نہ وہ مٹھاس ہے، نہ وہ میرے پاس کرنٹ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی. شاید ہے میں اپنا ہی قصور سمجھتا ہوں. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے، کوئی دعا بتلائیں. آپ نے فرمایا اس کو شہد کھلاؤ. اس کو شہد کھلایا گیا، تکلیف اور بڑھ گئی. دوسرے دن پھر حاضر ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے لیکن میرے بھائی کے پیٹ میں درد اور بڑھ رہا ہے. کہا اور شہد کھلاؤ، اور شہد کھلایا، تکلیف اور بڑھ گئی. تیسرے دن پھر حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات کو مانا جا رہا ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں لیکن تکلیف بڑھ رہی ہے. کہا اور شہد کھلاؤ. اب دکھائی کچھ اور دے رہا ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے، تجربہ کچھ اور بتلا رہا ہے، لیکن وہ عمل اس پر کر رہا ہے جو بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل کی ہے. کیونکہ وہ جانتا تھا ساری کائنات والوں کی بات غلط ہو سکتی ہے، جو بات اللہ کے رسول نے کہی وہ غلط نہیں ہو سکتی. وہ عمل کرتا رہا یہاں تک کہ اس کے جسم سے ساری بیماریاں اللہ نے ختم کر دی. ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا، بات ہو گئی، اب کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہمیں یقین ہی نہیں آتا حدیث ہے تو کیا ہوا، آیا تو کیا ہوا. میں کئی دفعہ حدیثیں بیان کرتا ہوں. ایک آدمی آتے ہیں اس کے بارے میں
اپنے امام بڑے کا نام، وہ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، وہ کیا کہتے ہیں. سر آپ دیکھیے، غور کریے، کیا آیات اور حدیث کو ماننے کے لیے کسی امام کی گارنٹی ضروری، کسی فرقے کی مور چاہیے؟ مثلا حدیث ہے عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی عشرہ مبشرہ. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. اب عثمان کو جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کے رسول کے جو فرامین ہیں وہ چھوڑ دیں، اس لیے چھوڑ دیں کہ کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارے، صرف یا اللہ مدد پکارے، یہ نہ کہیں، کچھ اور بھی کہیں. کیوں کہ ایاک نستعین پر عمل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کا فتویٰ چاہیے، وہ راضی ہوں گے تو کریں. نہیں بھائی، ایسا نہیں. مومن مسلمان وہ ہے کہ قرآن و سنت آ جائے اس پر عمل کرو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھنا، آمین کہنا، یہ رفع یدین تم لوگوں نے فتنہ بنایا ہوا ہے. یہ ایک کون سا کوئی رکن ہے، شرط ہے، واجب ہے، کر لیا تب بھی صحیح، نہ کر لیا تب بھی صحیح، تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں تمہیں کوئی اور مسئلہ نہیں ملتا، صرف یہی ملتا ہے. میرے بھائیوں، میں اس کی ایک مثال دیتا رہتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ انڈیا میں اگر کوئی گائے کی قربانی نہیں کرتا، انڈیا میں اگر کوئی گائے کی قربانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا ہندو کے احترام میں کہ وہ اس کو پوجتے ہیں، یہ ان کا کیا ہے، الہ ہے. ان کے احترام میں اگر گائے کی قربانی نہیں کرتا تو یہ اسلام سے نکل جائے گا، یہ اسلام سے نکل جائے گا. اس کو تو وہاں جان پہ کھیل کر بھی گائے کی قربانی کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے گائے الہ نہیں ہے، الہ رب العالمین ہے. اس کے احترام میں خاموش نہیں ہونا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. پاکستان میں اگر کوئی گائے کی قربانی نہیں کرتا تو نہ کرے، کون سا مستحب ہے، کرے تب بھی صحیح، نہیں کرتا تب بھی صحیح. مستحب ہے بھائی، گائے کی نہیں کرنی، بکرے کی کر لو، اونٹ کی کر لو، جس کی مرضی کرو، نہ کرو تب بھی کوئی قیامت نہیں آئی. لیکن وہاں اس لیے نہ کرو گائے کی قربانی کہ ہندو ناراض ہو جائے، یہ ان کا الہ ہے، مجھے احترام کرنا ہے ان کے الہ کا، تو یہ تو تم شاید اسلام سے ہی باہر چلے جاؤ. تو اس لیے اگر کوئی رفع یدین نہیں کرتا سستی کی وجہ سے، یا اس کے پاس علم نہیں ہے، قرآن و سنت کی معلومات نہیں، یا اس کی اپنی تحقیق یہ کرتی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس لیے نہیں کرتا ہے چونکہ میری جماعت نہیں مانتی، میرا امام نہیں مانتا، میرا نظریہ، میرا سوچ، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، آپ ذرا غور کریے گا. میں مجبور ہو کر، تنگ آ کر یہ باتیں کر رہا ہوں، میرے پاس بہت موضوعات ہیں. جہاں تک لوگ کہتے ہیں آپ اماموں کو نہیں مانتے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم اماموں کو اتنا مانتے ہیں جتنا آپ بھی نہیں مانتے. ہم سارے اماموں کو، جتنے بھی ہیں، وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، جتنے بھی ہیں علماء امت مسلمہ کے علماء، ہمارے نزدیک وہ انبیاء کے وارث ہیں. وہ کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. وہ ہم سے زیادہ اسلام سے محبت کرتے تھے، وہ ہم سے کہیں زیادہ اسلام سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. ان کو اسلام بھی ہم سے زیادہ سمجھ آیا ہے. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا. ہم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے، وہ امام تھے، اجتہاد کیا، ان سے غلطی ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی کہ یا تک ان تک حدیث نہیں پہنچی، یا جس سند سے پہنچی وہ سند صحیح نہیں تھی. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ کل جو حدیثیں ہیں وہ 4400 مرفوع حدیثیں ہیں. کتنی ہیں؟ 4400. ذرا غور کرنا، 4400 کچھ مرفوع حدیث، جیسے آیات ہیں نا، اتنی آیات، اتنی صورتیں، کل حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مرفوع، وہ کتنی؟ 4400 ہے. 4400 ہے. اور 4400 جب حدیثیں ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے 6 لاکھ سے تقریباً 2700 حدیثیں جو صحیح بخاری میں ہیں. اسی طرح مسلم نے 3 لاکھ سے، احمد بن حنبل نے 7 لاکھ سے، ابو داؤد نے 5 لاکھ سے.
تو یہ باقی حدیثیں کہاں ہیں؟ یہ باقی حدیثیں نہیں، یہ سندیں ہوتی تھی، سندیں. جیسے میں پڑھا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ آگے بیان کریں، یہ سند بن جائے گی. ایک حدیث کی کئی سندیں. انما الاعمال بالنیات کی 700 سندیں، 700 حدیثیں، 700 حدیثیں ہیں. اب یہ حدیثیں لوگ کے آگے نکلے، یا تو وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں، یا جس سند سے پہنچی وہ سند صحیح نہیں تھی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اجتہاد کر کے فتویٰ دیا. یا پوچھے یا غلط، یا صحیح یا غلط. صحیح ہے تو 2 اجر، اگر صحیح نہیں فتویٰ دے سکے تو ایک اجر. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی آدمی سے مسئلہ پوچھے، وہ غور کر کے فتویٰ دیتا ہے، اگر صحیح دیا تو 2 اجر ملیں گے، اور اگر غلطی ہو گئی تو 1 اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا، صحیح کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. ان کا معاملہ ایسے ہی اماموں کا، ان کے اوپر کوئی غاب نہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ لا تقلدونی، ہماری بات نہ ماننا. اذا صح الحدیث وہ مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہ میرا دین، وہ میرا مذہب ہے، اس کو لینا. وہ مسلمان تھے، مومن تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہم سے زیادہ ڈرنے والے تھے، ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے تھے. لیکن اس وقت حدیث کی تدوین نہیں ہوئی تھی، حدیث جمع نہیں ہوئی تھی، سندوں تک محدود تھی، سندوں تک محدود تھی. ٹھیک ہے، ہم انہی کی بات مانتے ہیں. جب صحیح حدیث آ جائے، ان کی بات صحیح حدیث سے ٹکرا جائے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس سے زیادہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے بارے میں حرف اختلاف بھی کہیں. اپنے باپ سے زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا. لیکن مسئلہ وحی کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا ہے، قرآن و سنت کا ہے. یہ جب آ جائے تو پھر اس کو سینے سے لگانا ہے، دل سے لگانا ہے. اگر اس کو دل سے نہ لگائیں تو ہمارا اسلام ہم سے چلا جائے گا. یہ ہے مسئلہ اور کچھ نہیں. یہی مسئلہ آپ کو سمجھاتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی لڑائی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. جب یہ قرآن و سنت اتر رہا تھا، اسلام اتر رہا تھا، تو لوگ شرک کر رہے تھے. ٹائم ختم ہو گیا، میں بات ختم کرتا ہوں. تو بہرحال آخر میں آپ کو صرف یہ بات کہتا ہوں، بھائی کوئی لڑائی نہیں ہے ہمارے درمیان، کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ جھگڑے بنا دیے گئے، بن گئے ہیں. یہ جھگڑے بنا دیے گئے اور بن گئے ہیں، کچھ حقیقت نہیں ہے ان جھگڑوں کی. مسلمان ہیں، اللہ رسول کو پسند کرتے ہیں. یہ جو لڑا کر ہمیں آپس میں لڑا دیا ہے، تو وہاں بھی تو فلاں تو فلاں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. درمیان میں کچھ لوگ، یقین مانیے کہ میں کل 2-3 دن پہلے ایک بریلوی عالم کی تقریر سن رہا تھا، کسی نے مجھے کہا، اتنی اس نے اچھی تقریر کی، اتنی اچھی. وہ کہہ رہا تھا یہ جو مزاروں پہ بیٹھے یہ گندے لوگ ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ. تمہیں کوئی پریشانی آئے، وضو کرو، مصلی بچاؤ، اللہ سے مانگو. کیا تمہیں نہیں ملتا؟ کیا تمہیں نہیں ملتا؟ اللہ سے زیادہ تم سے کون پیار کرتا ہے؟ یہ مولوی، یہ مزار والے نہیں، اللہ کرتا ہے. وہ تمہاری حاجات زیادہ جانتا ہے. مصلی بچھاؤ، 2 رکعت پڑھو، اللہ سے دعا کرو، رو، صبر کرو. نہیں ملتا پھر بھی اللہ تمہیں ڈبل اجر دے گا. یہ درمیان میں کچھ لوگ تماشا کر رہے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، آپ نہیں سمجھتے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ غور تو کریں، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی؟ آپ ذرا کتابیں کھولیں نا. ایک کہتا ہے یہاں شیر بندھا ہوا، دوسرا کہتا ہے بلّا ہے. آپ کے اوپر کیا دعوت ہے؟ جا کے کھولیں کھڑکی، دروازہ کھولیں، دیکھ لیں کہ شیر ہے، کتا ہے، بلّا ہے کیا؟ اتنے آپ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کر لیتے ہیں، بڑے بڑے فلسفی منطقی بن جاتے ہیں، پورے پاکستان دنیا کو چلا رہے، سائنسدان بن گئے. لیکن تمہیں نہیں آیا تو کیا نہیں آیا؟ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، حدیث نہیں آئی. مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے، مسجدوں کے باہر چھوڑیں، بڑی بڑی جگہ ہے، یونیورسٹی کے باہر لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضہ، علم کا طلب کرنا فرض ہے. تو کیا کراٹے سیکھنا یہ بھی فرض ہے؟ ہم تو نہیں سیکھ رہے، پھر تو ہم کیا گنہگار ہیں؟ وہ جو کراچی یونیورسٹی میں جو علوم و فنون پڑھا رہے ہیں، یا دوسری یونیورسٹیوں میں سارے یہ سیدھے سادھے مسلمان نہیں سیکھ رہے، تو کیا یہ گنہگار ہیں؟ کیونکہ طلب العلم فریضہ، وہ علم سے مراد وہ علم ہے جو رب العالمین نے اتارا ہے، وہ سیکھنا فرض ہے. اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو نہیں لانا، اپنی رائے کو نہیں لانا، اپنی سوچ کو نہیں لانا. یہ سیکھو، اس پر عمل کرو. وہ سمجھ نہیں آتا. کراٹے سیکھنے کے لیے طلب العلم فریضہ
ہیں انگلش سیکھنے کے لیے طلب نہیں بھائی، اصل وحی ہے، قرآن و سنت. یہ نہیں کہ وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا ایسے تھے ہم ایسا ہی کریں گے، نہیں. اب آپ سوچیں نا، آپ کتنے کیا بولوں، بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن آپ پر کوئی اثر ہوتا ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، خطبے کے بعد کہا تھا، ٹائم بہت ہو گیا لیکن معذرت کے ساتھ، کہ بھائی آذان کے بعد جو آتا ہے اس کو جمعے کا اجر و ثواب نہیں ملتا. کہا تھا نا، جمعے کا اجر و ثواب نہیں ملتا. لیکن کیا آپ نے اپنی عادت چھوڑی؟ تب مولوی یہ پاگل ہے کہتے رہتے ہیں، چھوڑو مولوی صاحب کا کیا ہے، لگے رہتے ہیں پاگل. وہ دیکھے ہم نے، یہی ہے نا. وہ تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا مولوی پاگل تھے کہ ہم پاگل تھے. لیکن کسی پہ اثر ہوا؟ کوئی آیات، کوئی حدیث ہے کہ یار چلیں آذان ہو گئی، یہ آدھے پونے گھنٹے کا کام ہے، جمعہ پڑھ کر آ جائیں ٹائم پر. جب آپ یہ نہیں سنتے تو باقی کس مولوی کی کیا سنیں گے؟ چونکہ جو کچھ آپ سنتے ہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ ڈگریاں، یہ علاج، یہ مرید لوگ آپ کو دین کا باغی بناتے ہیں. یقین مانیے گا، مولویوں کا باغی، صحیح بات کا باغی، اسلام کا مذاق، علماء کا مذاق، طلباء کا مذاق، یہ سب چل رہا ہے. درمیان میں لوگ ڈالے ہوئے ہیں. آپ غور کریں، آپ جب ٹھیک ہوں گے سب ٹھیک ہو جائے. مولوی غلط وہ بھی بھاگ جائیں گے جب آپ ٹھیک. یہ آپ کی غلطی ہے، صرف آپ کی غلطی ہے، کسی کی غلطی نہیں. آپ عوام کی غلطی ہے. کیوں غلطی؟ کہ آپ کو صرف پیٹ بھرنا، دنیا بھرنا، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا میرا عقیدہ کیا ہے، میں پڑھ کے دیکھ لوں صحیح کہہ رہا ہے مولوی غلط کہہ رہا ہے. جب آپ صحیح ہو جائیں گے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. آپ کی خرابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.